آفیسر ہمارے ہیں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے، فیڈرل ریونیو کے، اس کلیے پہ یقین رکھتے ہیں کہ بزنس مین جو ہے بڑا چور ہے، بے ایمان ہے اور دغا باز ہے۔ ٹیکس لگے گا، فلانا ٹیکس لگے گا، سیل ٹیکس، انکم ٹیکس، ویلتھ ٹیکس، گفٹ ٹیکس، جو بھی سارے معاملات ہیں وہ اس پہ آ جائیں گے۔ ممکن ہے کہ ٹیکس کلیکشن بھی بہتر ہوگی اور لوگوں میں جو یہ بدگمانی کی فضا یہ بھی ختم ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، خواتین و حضرات، لائٹ آف گائیڈنس میں عبدالرزاق حاضر خدمت ہے۔ آج کا موضوع ہے پاکستان میں ٹیکسیشن کا نظام اور اس کے اثرات اور جو بھی ہیں پوری قوم کے اوپر کس طرح سے بن رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی یا بدقسمتی سے ہمارے یہاں نظام جو ہے وہ 1922 کا ہی انکم ٹیکس ایکٹ جو ہے اس کو توڑ مروڑ کے کچھ اس کی کلوزز نکال کے لے جا کے وہی سارا چل رہا ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں وہ اتنا مؤثر نہیں، کیونکہ لوکل حالات کافی بدل گئے ہیں، چینج ہو گئے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مسٹرسٹ کا ہے جی، بٹوین جو آفیسر ہمارے ہیں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے، فیڈرل ریونیو کے، ان میں جو بھی لوگ ہیں وہ ذرا تھوڑے سے اس کلیے پہ یقین رکھتے ہیں کہ بزنس مین جو ہے بڑا چور ہے، بے ایمان ہے اور دغا باز ہے۔ لیکن یہ میرا کچھ وہاں پہ مطلب ایف بی آر میں بھی، ایک تو میں پریکٹس خود بھی کرتا رہا ہوں اور خود بھی ایف بی آر کا حصہ رہ چکا ہوں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شاید یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے یا نہیں، بزنس مین ایک ایسی کمیونٹی ہے جو کہ پوری اکانومی، کسی ملک کی بھی اکانومی کو موو کرتی ہے۔ انہی کی وجہ سے مثلاً کوئی ایک پینسل بناتا ہے، ٹیبل بناتا ہے، کوئی کپ بناتا ہے، کراکری بناتا ہے، تو اس کے گرد جو ہے 42 ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ لگ جاتے ہیں کہ یہ اس پہ یہ فلانا ٹیکس لگے گا، فلانا ٹیکس لگے گا، سیل ٹیکس، انکم ٹیکس، ویلتھ ٹیکس، گفٹ ٹیکس، جو بھی سارے معاملات ہیں وہ اس پہ آ جائیں گے۔ تو چونکہ ہماری پبلک یا کاروباری جو لوگ ہیں وہ اتنے بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو اس لیے وہ سارے ان جھمیلوں میں پڑھنا نہیں چاہتے۔ لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ اگر ان کو سمپلیفائی کیا جائے سارے سسٹم کو، چیزوں کو، تو ممکن ہے کہ ٹیکس کلیکشن بھی بہتر ہوگی اور لوگوں میں جو یہ بدگمانی کی فضا یہ بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے میں نے 3 چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں۔ ایک تو ہے کہ آٹومیشن ہونی چاہیے ایف بی آر کی، مکمل طور پہ ہر بندے کا جو ہے اس کا جتنی بھی انفارمیشن ہے کہ ریکارڈ ہونی چاہیے، اور ڈپلیسٹی آف ٹیکسیشن نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے سیل ٹیکس، فیڈرل سیل ٹیکس بھی ہے، پنجاب ریونیو اتھارٹی کا بھی پروونشل سیل ٹیکس بھی ہے، تو اس سے کافی لوگ جو ہیں وہ پٹ آف ہوتے ہیں، یعنی بدزن ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آٹومیشن کا میں نے عرض کیا، اس کے بعد افورڈیبل ریٹس ہونے چاہیے۔ ریٹس ایسے نہ ہو کہ آپ 23% سیل ٹیکس لگائیں گے تو وہ جو بھی بندہ مال خریدے گا اس پہ کافی ایک بوجھ پڑ جائے گا، اور ظاہر ہے سفر کرے گی اس کی جو بھی سیل ہے فیکٹری ورکر کی، فیکٹری اونرز کی، اور اس سے یہ سیل بھی کم ہوگی۔ اور اس کے بعد جو ایٹیٹیوڈ ہے، پھر وہ ریکارڈ رکھنا، مختلف قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ضروری تو ہونا چاہیے، لیکن چونکہ وسائل ایسے نہیں ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں رکھ سکتے۔ لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ ایف بی آر کو یا ان کے جو بھی کرتا دھرتا لوگ ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ سمپلیفائی کریں، کم سے کم ریٹ رکھیں، اور جو افسران ہیں ان کا بڑا دوستانہ رویہ ہونا چاہیے ٹورڈ دا ٹیکس پیئرز، ان دا سینس کہ ان کو وہ رسپیکٹ، وہ عزت دیں کہ وہ اپنی آمدنی کا ایک حصہ قومی خزانہ میں جمع کرا کے قوم کی بھلائی کے لیے، ملک کی بھلائی کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ میری چند گزارشات ہیں، اور اس میں ایک عرض کر دوں کہ چلی ایک چھوٹا سا ملک ہے، 200 کلومیٹر لمبا اور 20 کلومیٹر شاید چوڑا ہوگا۔ تو وہاں پہ ایک فنیٹک کو بندہ آیا تھا، اس نے کمپیوٹرائزیشن کر کے ہر بندے کی مطلب انفارمیشن، جتنے بھی ڈپارٹمنٹ سے 340 سورسز سے اس کی انفارمیشن کمپیوٹرائز کر دی گئی تھی۔ تو لہٰذا سال کے آخر میں وہ بندے کو، ٹیکس پیئر کو بھیجتے ہیں کہ یہ آپ کا اتنا ٹیکس بنتا ہے، یہ دے دیں، اگر نہیں دینا چاہتے تو آگے کنٹیسٹ کریں۔
تو وہ بندہ جاتا ہے وہاں پہ تو اس کو پتہ ہے کہ اس کے بچوں کی فیس کہاں دی ہے اس نے، کہاں کہاں اس نے ٹریول کیا ہے، مکان کیا ہے، دکان کیا ہے، گاڑی کب بیچی، کب خریدی، پلاٹ کب خریدے، کب بیچے، دکان کب خریدی، کب بیچی. تو وہ پھر وہاں پہ کوئی انکار نہیں کر سکتا. لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ اس کو ٹیکسیشن نظام کو سمپلیفائی کریں، کم سے کم مطلب ٹیکس ریٹس کم کریں، ٹیکسوں کی تعداد جو ہے وہ بھی کم کریں، ڈپلیکیشن کو بھی کم ہونا چاہیے. اور ساتھ ساتھ میرے خیال میں کچھ تربیت بزنس مین کی بھی ہو کہ وہ ٹیکس مائنڈڈ بن جائے، اور جو افسران ہیں وہ بھی ان کے ساتھ دوستانہ رویہ اختیار کریں. اور اگر دیکھا جائے تو کافی عرصے سے ہم لوگ یہی رو رہے ہیں کہ جی ڈائریکٹ ٹیکسیشن میں ابھی شاید 20 لاکھ ہو گیا، ہمارے زمانے میں 8 لاکھ تھا جو ٹیکس پیئر تھا، جو کہ بہت ہی کم ہے اس ایریے کے لحاظ سے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا بچہ بچہ ٹیکس پے کر رہا ہے، کیونکہ سیل ٹیکس، ایکسائز ڈیوٹی، پیٹرول پہ ٹیکس، ہر طریقے سے جگہ جگہ پہ ٹیکسز لگے ہوئے ہیں، انڈائریکٹ ٹیکسز. تو وہ غریب بھی پے کر رہا ہے، امیر بھی پے کر رہا ہے، جو کہ ایک ان ایون قسم کی چیز ہے اور یہ ایکوالٹی کو بالکل ریفلیکٹ نہیں کرتی. لہٰذا میری گزارش ہے کہ کئی کمیشن بن چکے ہوں گے، کئی ریوائز ہو چکے ہیں، کئی لا ریوائز ہو چکے ہیں، اور یہ چھوٹا سا میں نے خلاصہ سا آپ کو عرض کر دیا ہے جو کہ میرے 2-3 سالہ وہاں پہ اسٹے کا یہ ایک نچوڑ ہے. اور اگر آپ دوستانہ ماحول میں تھوڑے ٹیکس ریٹ مقرر کر کے کم سے کم ان سے ڈیمانڈ کریں گے انفارمیشن یا جو بھی ڈاکومنٹیشن ہے، تو آپ کا ریونیو ڈبل سے ٹرپل ہو سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ، مچ obliged.